یہ جو ہیں مذہباً دونوں شیعہ، ان میں فرق یہ ہے کہ ان کا ایک حاضر امام ہوتا ہے، بوہریوں کا جو وہ فتویٰ دیتا ہے وہ سب اسی پر عمل کرتے ہیں۔ شیعہ حضرات کا مذہب یہ ہے کہ 12 اماموں میں یہ 12 امام ہمارے بھی امام ہیں، اور سب اہل سنت و جماعت حضرات امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ 12واں امام مانتے ہیں، جس کو حاضر الزماں وہ کہتے ہیں۔ کبھی شیعوں کے دروازے پہ آپ نے دیکھا ہوگا، ہماری علامت یہ ہے نا کہ عموماً ہمارے گھروں میں مسجد میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وہ یہ لکھتے ہیں السلام علیکہ یا امام حاضر الزمان، اس قسم کے الفاظ وہ لکھتے۔ تو وہ امام مہدی کو اپنا امام مانتے ہیں اس دور، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ پیدا ہو گئے اور کسی غار میں ہے، قرب قیامت میں وہ تشریف لائیں گے اور غار سے نکلیں گے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہمارے پاس ہے یہ مکمل نہیں ہے، کہتے ہیں یہ مکمل قرآن انہی کے بغل میں دبا ہوا ہے، اور جب آئیں گے تو اصل قرآن لے کر کے آئیں گے۔ اور یہ کمبخت اتنے عاقبت نا اندیش ہیں کہ اس قرآن مجید فرقان حمید کو بیاض عثمانی کہتے ہیں کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کتاب ہے، حالانکہ پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ جو قرآن مجید موجود ہے اصل قرآن یہی ہے جو الحمد شروع ہو کر والناس تب ختم ہوتا۔ پورے اکابر علماء کا اس پر اتفاق ہے، اور خود جب قرآن مجید جمع ہوا تو پورے صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس سے اتفاق کیا، سب سے بڑی اجماع امت جس کو کہتے ہیں۔ تو اب بوہری لوگ اس زمانے میں اپنے وقت کا امام مانتے ہیں، اس امام کی وہ تقلید کرتے ہیں یا سب کچھ اسی کو مانتے ہیں، اور اس میں عموماً کتنے ہی بڑا آدمی ہو کیلنڈر کے حساب سے، یا ان کا امام کہتا ہے تو ایک دن پہلے ہمارے سے روزہ رکھ اور ایک دن پہلے عید کرتے ہیں، ایک کیلنڈر کے حساب سے سمجھیے چلتے، ان میں چاند وغیرہ دیکھنے کی کوئی وہ نہیں۔ یہاں تک کہ ابراہیم جی جو مشہور قانون داں اور جسٹس، وہ جب گورنر بنے، گورنر تو مرکز کا نمائندہ ہوتا، یہ تو ہمارے سنی اپنے آپ کو شرماتے برگشتہ ہوتے ہیں، وہ بحیثیت گورنر کے بھی ایک دن پہلے روزہ رکھتا تھا، اور اخبار میں فوٹو چھپتی تھی، تمام قوم کے جو لیڈر ہیں جو نماز پڑھتے ہیں وہ ایک دن پہلے نماز پڑھتا تھا، اتنی ان میں وہ سختی۔ وہ اپنے حاضر امام کو جو ہے وہ سب کچھ مانتے ہیں۔ آغا خانیوں کا معاملہ ان سے بالکل جدا، آغا خانی نہ کسی کتاب کو مانتے نہ کسی حدیث کو مانتے، بلکہ اس وقت کا جو ان کا امام ہے وہ ان کا امام ہے، اور معاذ اللہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو حلول مانتے ہیں کہ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذات میں گھسا ہوا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور یہ چیزیں بھی ان کے بہت بڑے کوئی محقق تھے، وہ مسلمان ہو گئے تھے غالباً، تو انہوں نے اپنے دین و مذہب پر ایک کتاب لکھی، اس میں ان ساری چیزوں کو بیان کیا۔ نہ ان میں نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کوئی بنیادی باتیں جو اسلام کی ہیں کوئی بات ان میں نہیں ہے۔ میں ذرا سا آگے بڑھاتا ہوں۔ میں تقریباً آج سے کوئی 12 یا 13 سال پہلے یوسٹن میں تھا، امریکہ، وہاں 100 گھر آغا خانیوں کے۔ اچھا، وہ آغا خانی آپس میں مروت میں ہماری نماز میں بھی آ جاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور اپنے جماعت خانہ بھی جاتے ہیں کہ رحمان بھی راضی شیطان بھی نہ ہو بیزار، یہ دونوں کام کرتے ہیں۔ تو ہمارے کچھ مذاکرے میں وہ آئے، کچھ ان کے بڑے، ان کے جو سب سے بڑا وہاں آدمی ہے وہ مجھ سے آن کر ملا، کہنے لگے کہ آپ جیسے لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں تو ہم آپ کو بلانا چاہتے ہیں اور ہمارے خدشات، ہمارے سوالوں کے آپ جواب دیں، مگر اس میں شرط یہ ہوگی کہ آپ کا کوئی آدمی نہیں ہوگا، مطلب کہیں تنازع نہ ہو جائے۔ تو میں نے کہا بھائی جو صاحب میرے میزبان ہیں ان کی تو اجازت ہے، کل ہاں وہ ایک آدمی آپ کے ساتھ ہو گاڑی چلانے والا، کسی دوسرے کو مت لائیے گا۔ 100 گھر ہیں ہمارے، ایک بڑے حال میں انہوں نے اہتمام کیا، اور جو کچھ اسلام کے خلاف وہ بوچھار کر سکتے تھے، گھنٹے 2 گھنٹے سب انہوں نے کیا۔ کرنے میں انہوں نے کیا کیا، میں نے سب کے جواب دیے تسلی بخش۔ تو کہنے لگے ایک مسئلہ ہمیں بتائیے۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہنے لگے جہاں تک اسلام نہیں پھیلا ابھی، وہاں کے انسانوں کا آپ کے بارے میں کیا، جہاں نماز نہ پہنچی، نہ روزہ پہنچا، نہ نبی کریم علیہ السلام کی دعوت پہنچی، ان کے متعلق آپ کا کیا؟ تو میں نے کہا جناب بلا وجہ آپ پریشان ہیں، ہماری تو بہت بڑی فتاوی کی کتاب فتاوی عالمگیری میں یہ جزیہ موجود ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ کے بقول کہ کسی جگہ اسلام نہیں پہنچا، لیکن وہاں کے لوگ اگر اپنا کوئی خدا مانے کہ ہمارا پیدا کرنے والا خالق اور مالک ہے تو بھی ان کی نجات ہو جائے گی۔ حضور کی دعوت ان تک نہیں پہنچی، اسلام ان تک نہیں پہنچا، یہ تو ہماری کتابوں میں موجود ہے مسئلہ۔ کہنے پھر آپ کے مولوی کیوں نہیں بتاتے؟ تو میں نے کہا نہیں بتاتے تو آپ نے پوچھا نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ، اس پر گفتگو۔ کہنے لگے ہم کل آپ کی تقریر میں تھے تو آپ نے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب کسی اناڑی آدمی کو سمجھانا ہوتا تو اس کی عقل کے مطابق بات کی جائے، نرم گفتگو کی جائے تاکہ شاید وہ دین کی طرف مائل۔
کہنے لگے آپ نے 4 اماموں کا ذکر کیا ہے، تو اگر 5واں ہمارا امام بھی آپ مان لیں تو اختلاف ختم نہیں ہو جائے؟ یعنی ہم اور آپ بالکل ایک ہو جائیں گے، بھئی آپ ہمارے امام کو بھی اپنا امام مانتے۔ اب میں اگر ان سے یہ کہتا ہے کہ اس پاگل کو، بے وقوف کو کیسے ہم امام مان لیں، وہ جاہل کم وقت کو ظاہر برگشتہ ہو جاتا، تو میں نے ان کو مثبت جواب میں کہا بالکل ٹھیک ہے، ہم اس کو امام مان لیتے ہیں، آپ چند سوالوں کے جواب ہمیں دے دیں، اس کو امام مان لیتے۔ میں نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رضوان اللہ تعالی اجمعین، انہوں نے آدمی کے پیدا ہونے سے قبر میں جانے تک کا سارا نظام دیا، زندگی بھر آدمی کو گزارنے کا، نماز، روزہ، حج، زکات وغیرہ وغیرہ سارا نظام دیا۔ یہ 4 امام ہمارے، تو آپ اپنے امام کی تعلیمات بتائیے کہ انہوں نے اپنی قوم کو کیا درس دیا، کیسے نماز پڑھی جائے، کیسے روزہ رکھا جائے، کیا کیا جائے۔ اب یہ سب ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہیں، کوئی کتاب ہو تو ہمیں دکھائیں، ایک ہی کتاب بتا دو، کوئی 16 ورق کی کہ آغا خان صاحب نے یہ کہا کہ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ۔ تو اب ایک آدمی کے پاس کوئی ضابطۂ حیاتی نہیں ہے، کچھ ہے نہیں، اب اس کو امام کیسے مان لیں؟ اب لائیے ان کی تعلیمات کو۔ وہ بالکل خاموش ہو گئے۔ پھر خاموش ہونے کے بعد تھوڑا سا ان کو شاٹ یہ لگا کہ بہت بڑی دعوت کا انہوں نے اہتمام کیا، ظاہر ہے کہ سب آدمی ان کے 500-600 آدمی، 100 گھر کے، تو میرے سامنے رکھا۔ میں نے کہا میں تو گوشت کھاتا نہیں۔ کہ نہیں، آپ کے میزبان نے ہمیں نہیں بتایا، ہم نے سارا اہتمام آپ کے لیے کیا۔ میں نے کہا نہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تو جو رائتا ہے نا دہی کا بنا ہوا، اس 1 روٹی کھا لوں گا، میں اتنی کھا لیتا ہوں جتنا زندہ رہنے کے لیے آدمی کو ضرورت ہوتی۔ میں نے الحمدللہ رائتا سے روٹی کھا لی، اور ان کے سوالوں کا جواب دے کے ان سب کو میں نے لاجواب کر دیا۔ اب اس دین کے پاس کوئی حیات کا طریقہ ہی نہیں، ضابطے حیات ہی نہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے، وہ کیا مذہب ہوگا؟ صرف جاتے ہیں، آغا خان کا فوٹو لگا ہوا ہے، اس کے سامنے بیٹھ کر کے پتہ نہیں کیا کچھ پڑھتے ہیں یا اس کو سلام کرتے ہیں، اور سب آدمی اپنے اپنے گھروں سے کھانا لے کر آتے ہیں اپنے ٹفن میں، اور سب مل کر کے بیٹھ کر کھانا کھا کے بس نشیستن، گفتن، خوردن، نوشتن، برخاستن، بس یہ ان کا مذہب ہے، کھاؤ پیو اور اپنے اپنے گھر چلے جاؤ۔ اب ظاہر یہ کیا مذہب ہوگا؟ ٹھیک، اچھا اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر یہ ہیں تو آپ ان کو کافر قرار کیوں نہیں دے؟ دیکھیے، کافر قرار دینا یہ حکومتی سطح پر، آغا خانی، بہری، یہ 2 فرقے ایسے ہیں کہ خدا نہ خواستہ، لاکھ مرتبہ خدا نہ خواستہ کوئی آدمی ان کے پاس جائے، انہوں نے کہا بھائی واہ، آپ کا مذہب تو بہت اچھا ہے، ہم آغا خانی ہونا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا جائیے اب گھر تشریف لے جائیے، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح بوریوں کے پاس جائیے کہ میں کوئی بوری ہونا چاہتا ہوں، کہ نہیں، گھر بیٹھیے آپ، ہمیں ضرورت نہیں۔ تو یہ طبقہ وہ ہے جو تبلیغ نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں گے جہاں بوری ہیں، نہ محلے سے کبھی لڑائی ہو گئی، نہایت امن سکون کے ساتھ رہتے، تو یہ اس کے بارے میں کوئی منفی پروپاگنڈا ہوتا ہی نہیں، نہ کوئی ان کا ذکر کرتا ہے، نہ کچھ کرتا۔ مسائل اگر کوئی پوچھے تو ہم یہ کہہ دیں کہ جو دین کے ہمارے بنیادی اصول کو یہی نہیں، کوئی بھی اگر نہیں مانے